اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عباس علی اشرف، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت اسلام۔ جی ناظرین، آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے خوبصورت علماء کرام اور بڑے خوبصورت جو ہے ثناخانوں نے شرکت کی ہے۔ سب سے پہلے میں ان کا اپنی جانب سے اور اپنی پوری پبلک آئی ٹی وی نیوز کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت سے اپنا وقت نکال کر یہاں تشریف لے کے آئے۔ اللہ پاک ان کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کے جو ہے موضوع کی جانب اور آج کے مہمانوں کے تعارف کی جانب۔ جی ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ فضیلت اسلام، حسن اخلاق، اور ساتھ جو ہے انشاءاللہ ختم نبوت کے اوپر آپ کو پتہ ہے روزانہ بات ہوتی ہے، اور کوشش کریں گے اس میں دعا کا بھی انشاءاللہ جو ہے گفتگو کا آغاز بھی ہوگا اور علامہ صاحب سے گفتگو بھی ہوگی کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، کن موقعوں کے اوپر جو ہے دعا کرنی چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کن موقعوں کے اوپر دعا فرمائی، اس حوالے سے خوبصورت گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ میرے بڑے اچھے دوست، بھائیوں جیسے دوست اور پیار کرنے والی شخصیت، محبت کرنے والی شخصیت، میری مراد خطیب پاکستان، خطیب نکتہ دان، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے فاضل جناب محمد عدیل انجم ضیائی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور یہاں پر جو ہے عزت بخشی۔ اللہ پاک آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ مرغا کی سرزمین سے نقیب محفل شہنشاہ نقابت، میری مراد جناب محمد ارسلان حمید نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم بخشا اور یہاں تشریف لے کے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم ثناء جناب حافظ حسن علی چشتی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا قیمتی اور یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک تینوں مہمانوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی ناظرین، پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اگر قاری قرآن ہو تو اس سے ہم جو ہے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اگر ثناء پاکستان یا ثناء مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہوں تو ہم ان سے اس پروگرام کا آغاز جو ہے حمد باری تعالیٰ سے کراتے ہیں۔ تو حمد باری تعالیٰ کی شہادت حاصل کرنے کے لیے میں التماس کروں گا جناب حافظ حسن علی چشتی صاحب سے کہ وہ اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں۔
میں بیمار ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، فقط تیرا پرستار ہوں مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں ماشاءاللہ جزاک اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے اس پروگرام کا آغاز ہم باری تعالیٰ سے کر رہے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم ثناء جناب حافظ علی حسن علی چشتی صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے. رب ذوالجلال آپ کی آواز میں مزید برکتیں اور رفعتیں عطا فرمائیں. جی ناظرین پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، بڑھتے ہیں. آج کے جو ہمارے عظیم مذہبی اسکالر ہے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے فاضل حضرت علامہ مولانا کی قصبہ ہو، شہر ہو، دیہات ہو، آپ ان کو دیگر محافل میں بھی سنا کرتے ہیں اور بہت اچھی تقریر بھی کرتے ہیں، اور تقریر سے بڑھ کے اچھے ماشاءاللہ میاں صاحب کے اشعار ہو یا کوئی نعت ہو وہ بھی پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج اس پروگرام میں ان سے جو ہے میاں صاحب کے اشعار بھی سنے جائیں. تو میں انہی کی جانب بڑھوں گا. علامہ صاحب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فضیلت اسلام، اسلام کی فضیلت کیا ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا کہ اسلام کی فطرت کو خود رب نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت کو خود رب نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبال ہوگے. سبحان اللہ. کیا کہنا. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا، اور پھر اس کا کروڑ اور زیادہ اس کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں جو مذہب عطا فرمایا وہ اسلام عطا فرمایا. اسلام تمام مذاہب میں ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں زندگی گزارنے کا آپ جس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اگر دیکھیں آپ تو ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہی حقیقی طور پر اسلام ہے. اور حقیقی طور پر اسلام ہمیں ہر وہ چیز سکھاتا ہے. مثال کے طور پر اب کھانا کھاتے ہیں، یہ اگر اسلامی نظریے کے ساتھ دیکھا جائے تو وہاں پر کھانے کے بھی آداب لکھے ہوئے ہیں. کسی کے ساتھ ملنا کیسے ہے، کسی کے ساتھ اٹھنا کیسے ہے، کسی کے ساتھ بیٹھنا کیسے ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عدی بن حاتم طائی، اگر تو اسلام قبول کر لے تو تیرے لیے سلامتی ہے، تیرے لیے سلامتی ہے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک پر ایمان لانا، اللہ کی توحید بیان کرنا، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرنا، پھر اس کے بعد نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ کرنا، یہ اسلام ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، اور ایک اور روایت کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر میں اللہ کی توحید پر ایمان بھی لے آؤں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر میں اللہ کی توحید پر ایمان بھی لے آؤں، آپ کی رسالت کا اقرار بھی کروں، نمازیں بھی ادا کروں، روزے بھی رکھوں، حج بھی کروں، زکوٰۃ بھی دوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسا شخص
ایسا کرتے ہوئے اگر کسی بندے کو موت آ جائے تو قیامت کے دن رب کائنات سے شہیدوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرنا، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ لیکن جس وقت اسلام بندہ مثال کے طور پر اب ایک اور روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اسلام لے آتا ہے پھر اس کا اسلام نکھر کر سامنے آتا ہے، یعنی اس کے اسلام لانے کے بعد اس کے اسلام کے حسن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام لانے سے پہلے اس کے جتنے بھی سابقہ گناہ ہیں رب کائنات وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسلام لانے کا حسن یہ ہے، اور یہاں پر عباس بھائی بڑی میں خوبصورت بات آپ کی وسادت سے میں کرتا چلوں اور اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ اسلام لانے کا حسن یہ ہے کہ بندہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں فقیروں کی مجلس میں بیٹھتا، بزرگوں کی محفل میں بیٹھتا تو مجھے بڑی پتے کی چیزیں حاصل ہو جاتی۔ آپ فرماتے ہیں بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے مجھے 2 چیزیں حاصل ہوئیں، انہوں نے مجھے بہت فائدہ دیا، ان سے مجھے بہت، اور یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں ان کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ حضرت بشر حافی کے پاس چلے جاتے ہیں تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ اے احمد بن حنبل تو اتنا بڑا فقیہ ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم دین ہے کہ تو کتابیں اتنی تو نے کتابیں لکھی ہیں، تو بشر حافی کے پاس لینے کے لیے کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں 2 چیزیں مجھے اس بزرگوں کی محفل سے سیکھنے کو ملی، انہوں نے مجھے بہت فائدہ دیا۔ ان میں سے پہلی بات کہ یہ جو وقت ہے یہ کاٹنے والی تلوار کا نام ہے، وقت کاٹنے والی تلوار کا نام ہے۔ وقت کو کاٹنے کی کوشش کرو نہیں تو وقت تمہیں کاٹتا چلا جائے گا۔ اور دوسری بات آپ فرماتے ہیں زندگی کے جو بھی لمحے میسر آئیں کوشش کرو کہ ان کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرو، نہیں تو تمہارا نفس تمہیں برائی کے کاموں میں لگا لے گا۔ تو اسلام لانے کا حسن یہ ہے کہ بندہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ اب حضرت اویس کرنی آخری بات، حضرت اویس کرنی رضی اللہ، میں بالکل آپ کے سوال کو بالکل میں اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری، یہ وہ حضور کے صحابی ہیں کہ ظاہری طور پر انہوں نے حضور کا دیدار نہیں کیا، ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کا دیدار نہیں کر سکے، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد، میرے ظاہری وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا علی کی ڈیوٹی حضور نے لگائی تھی کہ یہ جبہ بھی لے جانا، اور وہ کرن میں میرا ایک غلام رہتا ہے اویس، اسے کہنا کہ تم میری امت کے لیے دعا کرنا۔ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے اور بڑی لطیف بات ہے کہ اب حضور نے کیا فرمایا کہ جاؤ کرن میں میرا ایک غلام اویس رہتا ہے، اسے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ پتہ چلا کہ اگر کسی بزرگ کے ساتھ یا اللہ کے ولی سے کسی کے لیے بندہ دعا کرے تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ حضور کے ظاہری وصال کے بعد حضرت اویس کرنی کے پاس حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا کائنات گئے۔ جس وقت آپ نے حضور کا سلام ان کی بارگاہ میں عرض کیا مچل گئے، تڑپ گئے، اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ بے ہوش ہو گئے۔ کس لیے نہ ہوتے؟ حضور کا سلام جو آیا تھا۔ تو پھر حضور حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی سے آپ کہتے ہیں کہ اچھا بتائیے کہ میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا، حضور کا حلیہ کیسا تھا؟ تو حضرت پھر خود ہی کہتے ہیں اچھا مجھے اتنا بتاؤ کہ حضور کے یہ جو سامنے والے ابرو ہیں یہ جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ تو پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی دور سے دیکھتا تو اسے جڑے ہوئے نظر آتے، کوئی قریب سے دیکھتا تو اسے کھلے ہوئے نظر آتے۔ تو بہرحال اتنے عظیم صحابی آپ سے ملاقات کے لیے آئے، دعا بھی کر لی، جبہ بھی آپ کو عنایت فرما دیا۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ نے فرمایا اچھا زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی یا حشر میں ملیں گے، ابھی آپ کو بھی ظاہر ہے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے بھی رب کو راضی کرنا ہے، لہٰذا رب کو راضی کرنے کے لیے میری عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ اتنے جلیل القدر تو اسلام لانے کا حسن یہ ہے کہ بندہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ اسلام لاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اسلام کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ اچھا کرتا ہے، اس کے بعد تو رب کائنات اس کے جو سابقہ گناہ ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ جی ناظرین، آپ نے دیکھا آج کے جو ہمارے عظیم مذہبی اسکالر ہیں جامعہ رضویہ عالم کے فاضل حضرت علامہ و مولانا قاری محمد عدیل انجم زئی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں فضیلت اسلام کی تعریف کو کیسے جو ہے ہمیں اچھی اچھی حضور کی حدیث اور باتیں بتا رہے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر کتنی اچھی گفتگو کر رہے تھے۔ دل کر رہا تھا کہ یہ گفتگو کرتے رہے اور ہم سنتے رہیں۔ اب انشاءاللہ ابھی دوبارہ ان کی جانب بڑھیں گے۔ ان کے ساتھ تیسرے آج کی جو مہمان ہیں نگیب محفل ہے مرغہ کی سرزمین سے یہ تشریف لائیں اور حافظ بھی ہیں اور ماشاءاللہ بچوں کو سپارہ وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں۔ نگیب
ترکیب محفل ہیں، اکثر ان کو ہم محفل میں نقابت کرتے ہوئے سنتے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی ارسلان بھائی کیا سنانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو آج؟ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ ماشاءاللہ۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے نام لیا ان کا بس وہی میری زندگانی ہے۔ اور ادب سے بات حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، اور نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں۔ عباس بھائی کیوں جھوم جاتے ہیں؟ کیونکہ حلال خون ہے شامل وجود کے اندر، اور پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا وہ خون طہارت میں مکمل نہیں ہوتا۔ پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا وہ خون طہارت میں مکمل نہیں ہوتا۔ آتے ہیں وہ محفل میں فرشتوں کے پر معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا، اور پلکوں پہ ملی خاک شفا حوروں نے یہ کہہ کر ارے جنت میں بھی اس قسم کا کاجل نہیں ہوتا۔ پلکوں پہ ملی خاک شفا حوروں نے یہ کہہ کر ارے جنت میں بھی اس قسم کا کاجل نہیں ہوتا۔ اور لب پہ جو تیرا نام آتا ہے وہی ایک لمحہ کام آتا ہے، لب پہ جو تیرا نام آتا ہے وہی ایک لمحہ کام آتا ہے۔ فرش پر تیرے نام کے صدقے عرشیوں کا سلام آتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل مقام آتا ہے خدا کی قسم لب پہ پیارے محمد کا نام آتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل مقام آتا ہے خدا کی قسم لب پہ پیارے محمد کا نام آتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے آج کے ہمارے مہمان جو ہیں نقیب محفل موضوع کے ساتھ تشریف لائے جناب محمد ارسلان حمید نقشبندی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ رب ذوالجلال ان کا پڑھا ہوا کلام اور ان کی حاضری اللہ سبحانہ اپنی بلند اور مقدس ترین بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی ناظرین، یہاں ابھی جو ہے وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ دیکھتے رہیے آپ پروگرام فضیلت اسلام، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام فضیلت اسلام۔ جان دینے دنیا دے راز سارے، سرکار جان دینے دنیا دے راز سارے، دکھیاں دا حال کیے، دکھیاں دا حال کیے، غم خار جان دینے دنیا دے راز سارے، سرکار جان دینے دنیا دے راز سارے، مر کے بھی نہیں عمر دے نہ موت کولو ڈر دے، مر کے بھی نہیں عمر دے نہ موت کولو ڈر دے، نہ موت کولو ڈر دے، جانا میرے نبی تو جو وار جان دینے، جانا میرے نبی تو جو وار جان دینے، دنیا دے راز سارے، سرکار جان دینے دنیا دے راز سارے، لے لے ختام جان دے سوہنے دے پاک در تے، لے لے ختام جان دے سوہنے دے پاک در تے، سوہنے دے پاک در تے،
حسن نبی دا صدقہ حسن نبی دا صدقہ خوشبو میرے نبی دی گلزار گاڑ دینے خوشبو میرے نبی دی گلزار گاڑ دینے دنیا دے راز سارے سرکار جان دینے دنیا دے راز سارے کھا کھا کے روڑ جیڑا دیوے دعا شافی کھا کھا کے روڑ جیڑا دیوے دعا شافی دیوے دعا شافی دشمن تیرے نبی دا کردار جان دینے دشمن میرے نبی دا کردار جان دینے دنیا دے راز سارے سرکار جان دینے دنیا دے راز سارے سرکار جان دینے دنیا دے راز ویلکم بیک ٹو ناظرین. جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت اسلام. میں ہوں آپ کا میزبان عباس اشرف. جی ناظرین وقفے سے قبل جو ہے محمد ارسلان حمید نقشبندی صاحب نے بڑی خوبصورت جو ہے اپنی حاضری پیش کی ہے. رب الجلال ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور انہی کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم ثنا جناب حافظ حسن علی چشتی صاحب آپ بھی موجود ہیں. اور خطیب پاکستان خطیب نکتہ دان جناب حضرت علامہ و مولانا قاری عدیل انجم ضیائی صاحب جامعہ رضویہ علم کے فاضل آپ بھی موجود ہیں. اور میں انہی کی جانب بڑھوں گا. جی عدیل بھائی حسن اخلاق کے بارے میں یا حسن سلوک کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے کامل ترین نمونہ ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. تو حضور علیہ اخلاق حسنہ اور حسن اخلاق کی تعریف اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ حسن اخلاق سے کیا مراد ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق حسنہ کہتے ہیں اس کو کہ اگر کوئی آپ سے قطع تعلق ہو تو تم اس کے ساتھ قطع تعلقی نہیں بلکہ صلہ رامی کرنے کی کوشش کرو. اور اگر کوئی تم کو کسی چیز سے کوئی محروم کر دے تم اس کو عطا کر دو. تو اگر کوئی تم سے مثال کے طور پر ناراض ہو تو تم اسے یا کوئی تم پر ظلم و ستم کرے تو تم اسے معاف کر دو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے مجھے اسی لیے مبعوث فرمایا کہ میں اخلاق حسنہ کو حسن اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں. اور مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دو چیزوں کا سب سے زیادہ وزن ہوگا. جس وقت نامہ اعمال تولے جائیں گے تو ان میں دو چیزوں کا سب سے زیادہ وزن ہوگا. ان میں سے پہلی بات خوف خدا اس کا بہت زیادہ وزن ہوگا اور دوسرا حسن اخلاق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دین کیا ہے, یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق. اس نے دوسری مرتبہ پھر عرض کی یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق. تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو حضور نے پھر کہا حسن اخلاق. حتیٰ کہ چوتھی دفعہ بھی اس نے سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے سخت لہجے میں حضور کی بارگاہ میں عرض یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نوجوان تجھے سمجھ نہیں آتی, دین یہ ہے کہ تو غصہ کرنا چھوڑ دے. دین یہ ہے کہ تو غصہ کرنا چھوڑ دے. حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں. حضور کی بارگاہ میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو دن کو روزہ رکھتی ہے, رات کو عبادت کرتی ہے, لیکن زبان کی اتنی تیز ہے, اتنی تیز زبان چلاتی ہے کہ اس کی زبان سے ہر کوئی پریشان ہے. محلے والے پریشان ہیں, پڑوسی اس کی زبان سے پریشان ہے, کوئی بھی شخص اس کی زبان سے محفوظ نہیں, اتنی سخت زبان چلاتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو عبادت کرتی ہے اس عبادت میں اس کے لیے کوئی بلائی نہیں ہے, اور یہ جو اس کی زبان ہے یہ اس کو جہنم میں لے کر جائے گی. تو دوستان محترم ہمیں سوچنا چاہیے کہ بندہ جس وقت کسی سے گفتگو کرے, بات کرے,
تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. بولو بالکل ایسے. اپنی زبان سے ایسے موتی تمہاری زبان سے جڑنے چاہیے کہ کوئی بھی سننے والا کہے اگر حضور کے غلام کی یہ شان ہے تو پھر حضور کی کتنی بڑی شان ہے. تو حسن اخلاق یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی قطع تعلق ہو تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور اگر کوئی تم کو کسی چیز سے محروم کر دے تو تم اسے عطا کر دو، اور اگر کوئی تم کو کسی چیز سے محروم کر دے تم عطا کر دو، اور اگر کوئی تم سے ناراض ہو جائے تم اس کے ساتھ صلح کر لو. یہ حسن اخلاق ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت جو ہے علامہ صاحب نے جو ہے حسن اخلاق کے اوپر جو ہے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور علامہ صاحب کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہاں جناب حافظ حسن علی چشتی صاحب موجود ہے. جی حسن بھائی آپ نے بتائیں کہ کب سے نعت کا آغاز کیا آپ نے؟ تقریباً میری 11 سال عمر تھی تب سے میں نے حضور کی نماز پڑھنے کا آغاز کیا ہے، اور الحمدللہ ابھی تک بڑے ماشاء اللہ. جی جی ابھی آگے کیا محنت بھی کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ہمارے ناظرین کو کیا سنانا چاہیں؟ جی میں مولانا حسن رضا خان بریلوی صاحب سے ماشاء اللہ. کرتا ہوں. ایسا تجھے
مددگار بنایا ہر بات بدامالیوں سے میں نے بگاڑی ہر بات بدامالیوں سے میں بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا یوسف کو تیرا دیدار بنایا ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑے خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہا حافظ حسن علی چشتی صاحب جو ہے بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ رب الجلال آپ کی حاضری کو، آپ کے نعت پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کے نقیب محفل جناب محمد ارسلان حمید نقشبندی صاحب کی جانب۔ جی ارسلان بھائی کیا سنانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، رقص کرتے ہوئے میں خار چلے آتے ہیں۔ بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، رقص کرتے ہوئے میں خار چلے آتے ہیں، اور پیچھے پیچھے ہیں سرے حشر گناہگار تمام، آگے آگے میرے سرکار چلے آتے ہیں۔ اور اے فرشتوں اب تو مجھے چھوڑو، اے فرشتوں اب تو مجھے چھوڑو، دیکھو میرے عیبوں کے خریدار چلے آتے ہیں۔ اور محفل نعت دل سے سجائے کوئی الطاف، نعت سننے میرے سرکار چلے آتے ہیں۔ اور یہ دل عقیدت کے سجدوں کو بے تاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے، میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، آپ کا جلوائے حق نما چاہیے۔ حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر، یہ بتائے گناہگار کیا چاہیے، تو عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم، مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر، یہ بتائے گناہگار کیا چاہیے، تو عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم، مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ نہ دولت چاہتا ہوں، نہ جہاں چاہتا ہوں، نہ حوروں کی طلب، نہ غلما چاہتا ہوں، نہ جنت کی ہوا چاہتا ہوں، میں تو فقط دیدار مصطفیٰ چاہتا ہوں۔ ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن کے امتی اور کیا چاہیے، ان کی مدح سرائی کا مرتبہ نہ پوچھ، حاصل بندگی اور کیا چاہیے، ان پہ ایمان لانے کے باعث بھی قبر میں روشنی اور کیا چاہیے۔ یا نبی کہہ کے جب بھی دی صدا، بات بگڑی بنی اور کیا چاہیے، بات مرنے کے تیری لحد میرے آپ، آگے خود نبی اور کیا چاہیے۔ یا نبی کہہ کے جب بھی دی صدا، بات بگڑی
بنی اور کیا چاہیے، بعد مرنے کے تیری لحد میں ریاض، آگے خود نبی اور کیا چاہیے۔ اور عباس بھائی یہاں پہ میں ایک ہندو کا کلام شامل کرنا چاہوں گا۔ ہندو ہے لیکن لکھتا ہمارے نبی کی نعت کمال کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے خدا حافظ خدا ناصر ہے لیکن یہ تو محشر ہے، یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ۔ علامہ صاحب موجود ہے، علامہ صاحب اس ہندو کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ محشر والے دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن صرف ایک ہستی ہے کام آئے گی۔ وہ ہندو کہتا ہے خدا حافظ بھی ہے خدا ناصر بھی ہے لیکن یہ تو محشر ہے، یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ۔ اور خدا جب آپ کو فرمائے گا لاؤ اپنی امت کو، خدا جب آپ کو فرمائے گا لاؤ اپنی امت کو، تو وہ ہندو کہتا ہے میری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ۔ خدا حافظ خدا ناصر ہے لیکن یہ تو محشر ہے، یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ۔ اور بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے خدا کے سامنے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ۔ خدا جب آپ کو فرمائے گا لاؤ اپنی امت کو، تو ہم سب کی طرف کرنا اشارہ یا رسول اللہ۔ نہ کوئی عمل کا بھروسہ ہے، نہ کوئی اور سہارا ہے، نہ کوئی عمل کا بھروسہ ہے، نہ کوئی اور سہارا ہے، بس ایک ہی سہارا ہے، کملی والا ہمارا ہے۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ بس ایک پل کی حکومت تھی یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اور علی کا دل زہرا کا چین راضی ہو، یہ لازم ہے شاہ مشرقین راضی ہو۔ علی کا دل زہرا کا چین راضی ہو، یہ لازم ہے شاہ مشرقین راضی ہو۔ اور بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، عباس بھائی ذرا سنیں مولا حسین کی شان کہ بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو، نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو۔ بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے نقیب محفل جناب میری براد میرے بڑے اچھے دوست بھائی جیسے دوست جناب محمد ارسلان حمید نقشبندی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، پھر جو ہے اہل بیت کی بارگاہ میں، پھر حسین پاک کی بارگاہ میں بڑا خوبصورت جو ہے یہ اشعار پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے رب الجلال سے اللہ پاک ان کی عزت جان عمر میں ایمان میں آواز میں برکتیں اور عفت عطا فرمائے، ان کو مزید عروج اور ترقیاں عطا فرمائے۔ پڑھوں گا آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا عدیل انجم زیائی صاحب۔ جی عدیل بھائی یہ بتائیں کہ دعا کے لفظی معنی کیسے ہیں؟ چلیں اس کے اوپر بھی میں آپ سے ابھی پوچھوں گا کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، کس طرح مانگنی چاہیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح جو ہے ارشاد فرمایا کہ دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ میاں صاحب کے اشعار بھی ہمیں جو ہے آپ سنائیں۔ ایک بڑی اچھی گلدستہ سازی ہے، محفل سازی ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے اپنی حاضری جو ہے اشعار پیش کر کے سنا دیں ہمارے ناظرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مخ العبادت، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، طلب کرنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اور رب کائنات فرماتا ہے کہ میرا بندہ جس وقت چاہے جتنا گناہ گار ہو، جس وقت میری بارگاہ میں پلٹ کر آتا ہے مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ لیکن آج موجودہ دور کے اندر ایک چیز، اور اکثر یہ جملہ بڑا مشہور ہے، مثال کے طور پر آپ مجھے کہیں ملتے ہیں، میں آپ سے سلام کرتا ہوں تو ہم کہتے ہیں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے، آگے سے کہتا جی اور سنائیں، تو آگے سے جواب ملتا ہے جی بس دعا کیا کریں، آگے سے پھر جواب کیا ملتا ہے جی بس ساڑیاں دعاواں ہی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہماری کیا دعائیں، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے لیکن مانگنے کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے۔ اب ہم نے مانگنا کیسے ہے رب کائنات؟ چلے میں اس کے ساتھ آپ کے جو سوال ہیں وہ بھی اور ساتھ میں میاں صاحب کا کلام بھی پیش کر دیتا ہوں کہ ہم نے مانگنا کس طرح رب کائنات کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم رب کائنات سے مانگو تو کوشش کرو کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوں،
सुभान आंसू बहा के और रब्बे कायनात की बारगाह में मांगो। तो जिस वक्त किसी बंदे की आंख से आंसू निकलता है तो रब्बे कायनात उसकी ज़बान से की हुई दुआ कभी भी रद्द नहीं फरमाता। अब सहाबाए किराम हुजूर की बारगाह में तशरीफ फरमाते अर्ज कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो सख्त दिल होते हैं, सख्त दिल होते हैं, जिनकी आंखों से आंसू जारी नहीं होते। अब या रसूल अल्लाह, उनके लिए क्या हुक्म है? तो हुजूर अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी की आंखों में आंसू ना आए तो रोने की शक्ल ही बना ले रब्बे कायनात, फिर भी उसकी दुआ कबूल नहीं। क्या बात है, माशाअल्लाह। अब शैतान है ना, शैतान अल्लाह ने उसको जन्नत से निकाला, जन्नत से निकाल दिया। तो अब किस लिए निकाला ये एक अलग लंबा, बहरहाल उसको जन्नत से निकाल दिया। क़यामत तक लानत का तोग उसके गले में है। रब्बे कायनात जिस वक्त जन्नत से निकाला तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, अल्लाह जी मुझे क़यामत तक ज़िंदगी दे। तो रब्बे कायनात ने फरमाया तुझे क़यामत तक ज़िंदगी किस लिए चाहिए? तो वो कहने लगा कि मौला, जो तेरे रास्ते में आने वाले बंदे होंगे ना, उनको तेरे रास्ते से वर्गलाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया जा, मैंने तुझे क़यामत तक ज़िंदगी दी, लेकिन याद रखना जो मेरे होंगे वो तेरे रास्ते पे नहीं चलेंगे। अब ये शैतान है, क़यामत तक इसके गले में लानत का तोक है। अगर ये रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करे, ये रब्बे कायनात से मांगे अल्लाह जी मुझे क़यामत तक ज़िंदगी दे दे, अगर अल्लाह इसकी सुन सकता है तो हम तो हुजूर के उम्मती हैं। क्या बात। वो बनी इसराइल का एक शख्स था ना, 40 साल से मुसलसल गुनाह करता चला आ रहा है, 40 साल मुसलसल गुनाह करता चला आ रहा है। कहत पड़ गया, बारिश नहीं बस बरस रही, जानवर प्यासे मर रहे हैं, बच्चे प्यासे मर रहे हैं, लोग प्यासे मर रहे हैं। लोग सीधे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े लाडले पैगंबर थे रब्बे कायनात के। कभी कभी अड़ी कर, मतलब वो कहते हैं ना, कभी कभी ऐसी बात रब्बे कायनात के यहाँ कर देते थे वो, जिससे मोहब्बत कामिल होना, फिर बंदा उससे अड़ियाँ भी करता हुआ अच्छा लगता है। तो रब्बे कायनात सारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि जानवर प्यासे मर रहे हैं, बच्चे प्यासे मर रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लिया बाहर, नमाज इस्तिस्का अदा करने के लिए मैदान में निकले। नमाज अदा करने के बाद रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करने लगे, अल्लाह जी बारिश। रब्बे कायनात की तरफ से जवाब आया, मूसा मैंने तेरी दुआ को कबूल नहीं करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अल्लाह जी ये क्या बात है, मेरी दुआ को कबूल किस लिए? मुझसे कोई ख़ता हो गई, मुझसे गलती हो गई। तो हज़रत रब्बे कायनात की तरफ से जवाब आया कि मूसा गलती तुझसे नहीं हुई, तेरी बस्ती में एक शख्स रहता है जो 40 सालों से मुसलसल गुनाह करता चला आ रहा है। अगर वो इस बस्ती से निकले तो फिर तेरी दुआ कबूल होगी, ऐसे तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवाया, निकल जाए 40 साल वाला गुनहगार, निकल जाए 40 साल वाला गुनहगार। अब जो 40 साल वाला गुनहगार था उसने इधर देखा उधर देखा, ख्याल आया ज़हन में अगर निकलता हूँ तो लोगों के सामने बदनाम होऊंगा, लोग कहेंगे इस एक की वजह से पूरी बस्ती पे अजाब आ गया। उसने पता है क्या किया, उसने दिल दिल में रब्बे कायनात को पुकारा, अल्लाह जी मुझे पता है मैं ही गुनाहगार हूँ, 40 सालों से मैं ही गुनाह करता चला आ रहा हूँ। अल्लाह जी मुझे यकीन है, मुझे इस बात पे भरोसा है कि मैं ही गुनाहगार हूँ। ज़मीन के अंदर जर्रे कम होंगे, मेरे गुनाह ज्यादा होंगे, लेकिन मौला तेरी रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह जी बेशक जितना गुनाहगार हूँ पर बंदा तो तेरा हूँ ना। तेरी बारगाह में आज मैं सब कुछ भूल कर तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ, मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अब अभी उसकी ज़बान से ये अल्फाज निकले ही थे, बारिश बरसना शुरू हो गई। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह जी माजरा समझ में नहीं आया, बात समझ में नहीं आई कि गुनाहगार निकला ही नहीं और तूने बारिश बरसा दी। रब्बे कायनात ने फरमाया, मेरे मूसा बस वो मेरा बंदा था, मैं उसका मालिक था, उसने मुझे पुकारा, दिल दिल में मुझे पुकारा, मोहब्बत में मुझे पुकारा, तो उसकी मुझे वो अदा इतनी पसंद आई कि मैंने 40 सालों के गुनाहों को माफ करके उसको बख्श दिया, उसको नेकों में शामिल कर दिया। तो अल्लाह फरमाता है कि आखिरी सांस तक, आखिरी हिचकी तक है बंदे मैं तेरा इंतजार करूंगा। आखिरी हिचकी से पहले भी अगर तू मेरी बारगाह में पलट कर आकर मुझसे माफी मांगेगा मैं तुझे माफ कर दूंगा, तो मुझसे जो भी मांगेगा मैं तुम्हें अता फरमा दूंगा। तो हजरत मियां साहब रूमी कश्मीर आप फरमाते हैं कि अदल करे ओ थर थर कंबन उच्ची आशाना वाले फजल करे ता बख्शे जावन मैं वर्गे मुकाले तेज में देखा अमला
बल्ले ओ जेवे खां तेरी रहमत बल्ले 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 बल्ले। दुआ के जो है लफ्ज़ी मानी भी सुने और दुआ की कबूलियत का और दुआ की फजीलत के बारे में भी आपने जनाब आज के जो हमारे मेहमान हैं जनाब अदील अंजुम ज़ियाई साहब जो फाजिल है जामिया रिज़विया ज़ियाद, उनके बहुत बड़ा इदारा जहाँ से बड़ी खिदमत जो है वो तालिब इल्मों की होती है और बड़ी अच्छी जो है वहाँ से दरसगाह भी और बड़ी अच्छी तालीम भी मिलती हैं। कई अल्फाज कई जो है सनाहान पाकिस्तान और कई जो है कारी ज़रात वहाँ से हिफ्ज़ करके पता नहीं किस किस मकाम पर जो है वो पहुँच चुके हैं। पीर सैयद हसीनुद्दीन हसीन शाह साहब दामन बरकातुहू अल्लाह ताला आपका साया हम सब के ऊपर हमेशा तादेर कायम रखे और उन्हीं की ज़ेर नज़र और उन्हीं की सरपरस्ती ये सारा जो है इदारा चल रहा है। अल्लाह पाक दिन दुनिया की आपको भलाइयाँ नसीब फरमाए। अदील अंजुम साहब ने बड़ा खूबसूरत आखिर में जो है मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहार जो है पेश फरमाए। दिल तो चाह रहा था कि सुनते रहें, लेकिन फिर इंशाल्लाह आपको दोबारा दावत देंगे, दोबारा इंशाल्लाह इस नशिस्त पे बात भी करेंगे। हमारे साथ अजीम सनाहा जनाब हाफिज़ हसन अली चिश्ती साहब मौजूद हैं। जी हसन भाई, क्या आखिर में सुनाना चाहेंगे आप? मैं बस सुनाना चाहता हूँ सिफात। सुभान अल्लाह, जी बिस्मिल्लाह करें। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा नज़रे करम खुदारा, मौला अली का सदका गंजे शके का सदका, मौला अली का सदका गंजे शकर का सदका, मेरी लाज रख लो या गौस, मेरी लाज रख लो या गौस, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा खालिका सब दो, मेरा खालिका सब दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। अल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में जनाब हाफिज़ हसन अली चिश्ती साहब जो है वो उस पाक की जो है मनकबत पेश कर रहे थे। अल्लाह पाक आपका मनकबत पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। उसके साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने स्टूडियो में जो है ज्वाइन किया और टाइम बख्शा। अल्लाह पाक आपको दरैन की साथ नसीब फरमाए। जी हाफिज़ मोहम्मद अरसलान कादरी साहब, क्या आखिर में सुनाना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मनाली की बारगाह में बिस्मिल्लाह। कुछ अशार पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये ईमान है कि अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है,
اور علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، اور علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، کیونکہ زمانے بھر سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اور علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگو، یہ جب مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی، کیونکہ پھل کردہ جنہ حسین ہوئے کلیدی ریس نہیں کر سکتا، پھل کردہ جنہ حسین ہوئے کلیدی ریس نہیں کر سکتا، کوئی کنہ سخی یارو اور سونے تلی دی ریس نہیں کر سکتا، حاکم میرے حضور تحق پاسے کوئی علی دی ریس نہیں کر سکتا، حاکم میرے حضور تحق پاسے کوئی علی دی ریس نہیں کر سکتا، اور رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، میں بلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو سیدہ زہرا کے لال دیتے ہیں، کون سیدہ زہرا کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے جو تجھ کو مقام زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، موتی کا سر کا ہے تاج زہرا، زمانے بھر میں جو پٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شور سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچے ایک جمی زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ جناب محمد ارسلان امین نشمندی صاحب جو ہے پنجتن پاک کی بارگاہ میں اور سیدہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، دعا ہے رب الجلال سے کہ آپ کی حاضری پیش کرنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جی علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ آخری عوام کو جو ہے ہمارے ناظرین کو پیغام بھی دے دیں، اور اس موضوع کے اور اس ٹاپک کے متعلق، اور آج کے جو دور چل رہا ہے اس دور کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بڑی خوبصورت وہ انڈیا ہندو شاعر تھا، دلو رام کوسری نام تھا اس کا کلام پیش کر رہے تھے، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ تو مجھے ایک روایت میرے ذہن میں آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، تو حضور کی بارگاہ میں جس وقت تشریف لاتے نا تو بالکل حضور کے چہرے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر کہتے ہیں میرے غلام کیا وجہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کافی دنوں سے کہ تو مجھے دیکھتا ہے، بس دیکھتا ہے، کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، بس میری محفل میں آ کر مجھے ہی دیکھتا رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ سرکار کے غلام عرض کرنے کہ یا رسول اللہ بس ایک دن رات کو سونے لگا تھا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، تو اس خیال نے نہ مجھے تڑپا کے رکھ دیا، مجھے نہ دن کو نیند آتی ہے نہ رات کو سکون آتا ہے، ہر وقت بے قراری کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا وجہ ہے، کیا تجھے نظر آیا، تو کیا خیال آیا تجھے؟ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات کو سونے لگا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ جنت تو ملے گی سرکار کے صدقے۔ وہ سید نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا تھا نا کہ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، تو آپ جنت تو یا رسول اللہ آپ کے صدقے سے پکی ہے، انشاءاللہ ملے گی ضرور، اور ہمیں بھی یقین ہے سرکار کے صدقے سے انشاءاللہ ہمیں بھی جنت ضرور ملے گی۔ تو یا رسول اللہ بس یہ خیال مجھے آ گیا کہ جنت تو آپ کے صدقے سے ملے گی، لیکن آپ تو مقام محمود پر ہوں گے، کیا پتہ ہمارے نصیب میں وہ کون سا مرتبہ ہوگا، ہم نچلے لیول کے لوگ ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ کیا پتہ جنت میں آپ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں اس لیے پریشان ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے میں یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، اور موجودہ دور میں آج سوشل میڈیا پر اور دیکھیں کیسے کیسے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے کیسے کیسے مغلظات اور بکواسات لوگ زبان سے
وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر کہ یار یہ کیسے کر لیتے ہیں، اتنی پاکیزہ برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات، حضرت سید زہرا پاک کے بارے میں۔ اور دیکھیں اور کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں یقیناً سوشل میڈیا پر کیا کچھ ہو رہا ہے کہ حضرت زہرا پاک کے حوالے سے اچھا پھر ظلم کی انتہا اور ہے۔ اگر آگے ان سے کوئی کہا جائے نا کہ یار دیکھیں آپ ایسے نہ کریں، تو آگے سے وہ کہتے ہیں نہیں جناب ان کو کیا ہو گیا، یہ تو رافضی ہو گیا ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت، حضرت مولا کائنات حضرت علی کی محبت، حضرت سیدہ زہرا پاک کی محبت، حضرت حسن کی محبت، حضرت حسین کی محبت، اگر یہ رافضیت ہے تو پھر ایسا رافضی امام شافعی بھی تھا، ایسے بہت سے رافضی تھے۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں بڑی محبت کے ساتھ یہی کہوں گا کہ بس یہی گھر ہے، یہی در ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ حق پر ہیں، ہم سب کے نوکر، ہم سب سے محبت کرنے والے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور کے سارے صحابہ وہ حضور کے در والے ہیں، اور حضور کی اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا مسلک اتنا خوبصورت مسلک ہے، اور اتنا ہمارے مسلک کی دو بنیادی چیزیں، ایک محبت اور ایک ادب۔ ٹھیک ہے، ہم محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی کرتے ہیں، اور یہ صحابہ نے ہمیں حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا سکھائی ہے، حضور کے صحابہ نے۔ ٹھیک ہے، اور حضور کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ میرا یہ نظریہ ہے کہ اہل بیت حضور کے گھر والے یہ جنت کے مالک ہیں۔ حضرت سید زہرا پاک خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار، حضرت امام حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، اور حوض کوثر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت علی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام تقسیم کریں گے، تقسیم کرنے کی ڈیوٹی ان کی ہوگی۔ جس وقت یہ ڈیوٹی حضور نے لگائی نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی وہاں پر موجود تھے، صدیق اکبر نے حضرت علی کو مبارکباد دی کہ علی تجھے مبارک، حضور نے ڈیوٹی تمہاری کتنی اعلیٰ لگا دی۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا ابو بکر علی بھی جام اسے دے گا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی۔ الحمدللہ ہم حضور کی ہر نسبت سے پیار کرنے والے ہیں، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضور کی نسبت کے بارے میں کوئی اپنی زبان سے ایسی بات کریں۔ برحال جو کرتے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں اور رجوع کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کی اس پروگرام کو ترقی عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے، اوج عطا فرمائے، عزت رفت ہر طرح کی بلندی عطا فرمائے۔ اور آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں، یقیناً اللہ پاک ہماری یہ محبتیں سلامت رکھے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور حضور کی وجہ سے یقیناً آپ ہم سے محبت کرتے، نہیں تو مجھے کیا پتا تھا علی عباس اشرف کون ہے۔ میں آپ کو جانتا ہوں تو حضور کی ثنا کی وجہ سے جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے کی وجہ سے جانتے ہیں۔ تو ہماری پہچان حضور کا ذکر ہے، حضور کی آل کا ذکر ہے۔ اللہ پاک ہماری جتنی بھی زندگی ہے اسی ذکر میں رکھے، اور ہم سب آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواج سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے مولا کریم، اے خالق کائنات، رب العالمین جل، تیری پاک بارگاہ میں ہم تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے اپنی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ میرے مولا ہماری جولی کو اپنے دامن کرم سے بھر دے۔ اے مولا کریم، ہم سب کو آپس میں محبت نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے دلوں سے بغض، کینہ، حسد اور منافقت کو دور فرما۔ اے مولا کریم، اور اس اسٹوڈیو کو اللہ العالمین اس پروگرام کو ترقی عطا فرما۔ اے میرے مولا عباس بھائی کی جتنی بھی ٹیم ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہمارے کیمرہ مین بھائی ہے، میرے مولا ہم سب کے لیے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں، میرے مولا سب کو دارین کی وسعتیں عطا فرما۔ اے میرے مولا سب کو عزتیں عطا فرما، سب کو رفعتیں عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہم جتنے بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، اے مولا کریم جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں ثناخوانی کیا، میرے مولا میرے دونوں بھائی تشریف لائے ہیں، میرے مولا ان کو تا حیات سرکار کی ثنا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرے بھائی محترم عباس علی اشرف صاحب کو عزتیں عطا فرما، عروج عطا فرما، ان پر اپنی خاص رحمت اور برکتوں کا نزول عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ ناظرین دیکھا کہ آج آپ نے حضرت علامہ مولانا قاری عدیل انجم ضیائی صاحب جو کہ فاضل ہے جامعہ رضویات علوم کے،
بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی اور بڑی اچھی انہوں نے ہمیں کلام بھی سنائی. ان کے ساتھ ساتھ ارسلان حمید صاحب ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ حسن علی صاحب ہیں. انہوں نے بھی جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑی خوبصورت حاضری پیش کی. دعا ہے رب جلال سے کہ آپ نے جتنی بھی حاضری کی یہاں جتنی دیر بیٹھے ہیں اس پروگرام کو دیکھا, ناظرین نے دیکھا, اللہ پاک آپ کا سب کا پروگرام دیکھنا, ہمارا بیٹھنا, آپ کا سننا, اللہ سنا اپنی بلند اور مقدس ترین بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جی ناظرین, پروگرام کا جو ہے وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنے میزبان عباس علی اشرف کو. اللہ حافظ.